السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید تو میری ہے دوستوں۔ 8 فروری 2021 کو مجھے ہارٹ اٹیک ہوا۔ ہائی کولیسٹرول اور دل کی 3 شریانیں بند۔ ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھا اور دل کا بائی پاس تجویز پایا۔ سرجن نے قریب 6 ماہ کا ٹائم دیا، لیکن اس دوران اس قدر دوائیں اور احتیاط بتلائی کہ زندگی پر ایک دہشت طاری ہو گئی۔ اوپن ہارٹ سرجری کے دن تک زندہ سلامت رہنے کے لیے چکنائی والی چیزیں سختی سے بند کروا دیں۔ نمک، سوجی کا حلوہ، بڑا گوشت، بسکٹ، تلی ہوئی چیزیں، بیکری آئٹم اور دودھ کی بلائی وغیرہ سے سختی سے گریز کی ہدایات جاری کیں۔ اینجسڈ نامی گولی ہر وقت جیب میں رہتی کہ کبھی بھی کہیں بھی ہارٹ اٹیک آئے تو یہ گولی زبان کے نیچے رکھ لینی ہے، اکیلے کہیں نہیں جانا۔ یہاں تلک کہ اگر واش روم جاؤ تو کنڈی نہیں لگانی، اور گھر میں ہو تو بیوی واش روم کے باہر موجود رہے۔ دوستوں، ویسے تو یہ جملہ کہنا سننا بہت آسان ہے کہ آئی کو کون ٹال سکتا ہے؟ جی، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ پر سچ مچ موت کا خوف طاری ہو جائے، آپ کی زندگی بالکل غیر یقینی ہو جائے اور موت ہر وقت اچکنے کے لیے سر پر منڈلاتی رہے، تو وہ کیفیت کافی خوفزدہ کر دینے والی ہوتی ہے۔ آپ کو ہر پل یہی محسوس ہوتا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، اور چشم تصور میں خود کو کسی ایمبولینس میں جان کی بازی لڑتے محسوس کرتے ہیں۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ چند لقموں کے بعد کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، بیٹھے بیٹھے ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی تھی، اور سوتے ہوئے اعصابی کمزوری کی وجہ سے کبھی یوں کوئی ٹانگ کو تو کبھی کوئی بازو مکمل سن ہو جاتا، اور آنکھ کھلنے پر پہلا خیال دل سے یہی گزرتا کہ شاید بازو یا ٹانگ پر فالج گر گیا ہے، اور جسم کا سن ہونے والا حصہ کسی مردہ گوشت کی طرح باقی بدن کے ساتھ لٹک جاتا۔ پھر وقت گزرا اور 5 اگست کا دن بھی آ پہنچا، جب صرف 39 برس کی عمر میں میرا بائی پاس آپریشن مکمل ہوا۔ رات 9 بجے کے قریب ہوش آیا، اور 5 دن ہسپتال کے انتہائی نگہداشت میں رہنے کے بعد گھر منتقل ہو گیا۔ الحمدللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ طبیعت بہتر ہوتی چلی گئی۔ قریب 2 ماہ گھر پر بیکار پڑا رہا، پھر دکان پر جانا شروع کیا، لیکن نکاہت کا یہ عالم تھا کہ دکان پر بیٹھے بیٹھے چکر آنے لگتے اور سامنے کھڑا گاہک 2 نظر آتے۔ ہارٹ اٹیک سے سرجری کے درمیان رمضان شریف آیا تو سرجن نے سختی سے روزے رکھنے سے منع کر دیا، جبکہ سرجری کے بعد اب کمزوری کا یہ عالم تھا کہ ہزاروں وہم دل میں گھر کر گئے۔ کبھی لگتا کہ نظر کمزور ہو گئی ہے تو آنکھیں چیک کروانے بھاگ پڑتا، کبھی بیٹھے بیٹھے نیند کا غلبہ تو کبھی چڑچڑاپن، اور اسی حالت میں دوسرا رمضان شریف بھی آ گیا، لیکن میں نے ہمت کر کے اس مرتبہ 7-8 روزے پھر بھی رکھ لیے۔ سوچیں، ایک ایسا بچہ جس نے 4تھی کلاس میں قرآن مجید مکمل کیا ہو اور فقط 9 سال کی عمر سے ہر سال پورے 30 روزے رکھنے کی توفیق ملتی ہو، جس نے پیچھے 30 سال کبھی روزہ نہ چھوڑا ہو اور اب اسے روزہ رکھنے کی اجازت نہ ہو، سارا معاشرہ سحری اور افطار کی برکات سمیٹ رہا ہو، اور وہ شخص بے بسی سے خود کو بے روزے داروں کے صف میں کھڑا محسوس کرتا ہو، لوگ تراویح اور تہجد کے مزے لوٹتے ہوں اور دن میں 3 مرتبہ دوائیاں پھانکنے پہ مجبور ہو۔ ایسی بے بسی، بے چارگی اور لاچارگی آپ اس وقت تک محسوس کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس کیفیت سے خود نہ گزریں۔ ایسا لگتا تھا جیسے کہ اب میں کبھی بھی ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکوں گا، اور اسپیشلی ماہ رمضان میں تو خود کو ایک معذور انسان تصور کرتا تھا۔ لوگوں کے دنیاوی محبوب چھوٹ جائیں تو دیوانے ہو جاتے ہیں، اور یہاں ایک دیوانے سے اس کا رب ہی چھن گیا تھا۔ ایک دکھ یہ بھی ہے کہ پروردگار کے آدمی دکھ میں تجھ سے لپٹ نہیں سکتا۔ الحمدللہ پورے 2 سال کی مسلسل ورزش، دوا، کنٹرول، غذا اور اپنی فیملی اور دوستوں کی دعائیں رنگ لے آئیں، اور اس سال میں نے الحمدللہ پورے 30 روزے اللہ کے حکم سے مکمل کیے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بڑا بریک تھرو نہیں آیا تو پھر آپ کو یہ سرشاری کی کیفیت سمجھ نہیں آ سکتی۔ آپ روٹین سے نمازیں ادا کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، مسجد آ جا رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، سحری اور افطار کے مزے لوٹ رہے ہیں، تو آپ جان ہی نہیں سکتے کہ ان نعمتوں کا چھن جانا مایوسی کی کن کیفیات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بے شک، بہرحال میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ رمضان
میری زندگی کا سب سے بہترین رمضان شریف تھا، جس میں مایوسی کے دور سے نکل کر ایک مرتبہ پھر زندگی کی طرف لوٹ آیا ہوں، اور اللہ پاک نے مجھے ایک مرتبہ پھر اپنی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں پورے 30 روزے رکھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرمائیں، آمین۔ تو دوستوں، آپ کی خوشیاں اور عید بھی بجا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عید تو میری ہے۔ نوٹ یہ پوسٹ صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے لگائی ہے، اور اسپیشلی ایسے دوستوں کے لیے جو زندگی کی کسی بڑی لہر کا سامنا کرتے ہوئے مایوس ہو کر ہاتھ پاؤں مارنا چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی کہیں سے بھی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ فرینڈز، اس کو آگے شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایک بہت اچھی زندگی سے نوازا ہے۔ زندگی ایک نعمت ہے۔ اللہ حافظ۔